بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سبوں کو یہ بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور فرشتے اور جن کی تخلیق کیسے ہوئی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ کس دن کس چیز کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق واقعات و حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، انی زائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا اور یہ تراب بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو لیزدار یعنی چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر ایک مدت تک چھوڑ رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا 60 ہاتھ کا تھا۔ آدم علیہ السلام کی روح، جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ نے فرمایا، رحم کا ربک، یعنی تجھ کو تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی، پھر روح ٹانگوں تک پہنچی۔ سجدے کا حکم، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدے کیے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا یہ وجہ بتایا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ اما حوا علیہ السلام کی پیدائش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کافی عرصہ تنہا بسر کیا، اور آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا، تنہا اور وحشت محسوس کرتے تھے۔ آخرکار جب ایک روز سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا۔ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے جواب دیا، عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ابلیس کا وسوسہ ڈالنا اس بارے میں بیان فرماؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔